عرض کر رہا تھا، آپ کو علم ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ روح پرور اجلاس خلیفہ اول امیر المومنین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ صداقت مآب میں محبت و عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دور حاضر کی نابغہ روزگار علمی جلالت کی حامل اصلاح کے علم و فضل کا جیتا جاگتا نمونہ سلطان الاساتذہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی امجدی المعروف حضور محدث کبیر علالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کاملہ سے سرفراز کیا۔ دنیا میں بڑے منصب، بڑی پوسٹ اور بڑے رتبے پر فائز ہونے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، مگر ان کی بیماری فقط انہی کی بیماری ہوتی ہے، ان کا جینا فقط انہی کا جینا ہوتا ہے، ان کا مرنا فقط انہی کا مرنا ہوتا ہے۔ چاہے وہ وقت کا وزیر ہو، وہ وقت کا بادشاہ ہو، وہ وقت کا رستم ہو، وہ وقت کا منسٹر ہو، اس کی زندگی فقط اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی بیماری اس کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی موت فقط اس کی موت ہوتی ہے، مگر اس زمین پہ ایک ایسی ذات ہے جو ہم میں سے ہی ہوتی ہے، ہمارے معاشرہ ہی کا ایک فرد ہوتی ہے، مگر علم دین، وراثت انبیاء، نیابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل پر اللہ تعالیٰ جب اسے فائز کرتا ہے تو پھر اس کا جینا فقط اس کا جینا نہیں ہوتا، اس کی عزت فقط اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وقار فقط اس کا وقار نہیں ہوتا، اس کی صحت و سلامتی محض اس کی صحت و سلامتی نہیں ہوتی، اس کا جینا فقط اس کا جینا نہیں، اس کی موت فقط اس کی موت نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے تو ملت اسلامیہ زندہ ہوتی ہے، وہ توانا ہوتا ہے تو سنیت توانا ہوتی ہے، اس کا ستارہ بلند ہوتا ہے تو سنیت کا ستارہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، چلنے کو تو مالدار بھی چلتا ہے، امیر بھی چلتا ہے، کبیر بھی چلتا ہے، مگر یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے علوم کا وارث بنایا ہے، دین کا حاجی بنایا ہے، سنیت کا مقتدا بنایا ہے، درسگاہ کا مدرس بنایا ہے، دارالفتاء کا مفتی بنایا ہے، منبر کا خطیب بنایا ہے، اور قوم کا مسیحا بنایا ہے۔ میں ایک فرد ایک ساتھ ایک وجود مسعود حضور قبلہ موتی سے کبیر دامت فیوزہ کا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام مسلم کا کوئی عکس جمیل چل رہا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ذل امامی وہ امام بخاری لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، جب وہ بولتا ہے تو قرآنی نصوص اور قرآنی دلائل کی بارش سے فہم ہو جاتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو احادیث کے ہیرے اور جواہرات سے قوم مسلم کے
دلوں کے دامن کو لبالب و مالا مال کروا دے۔ الحمدللہ آج بھی یہ رہتے تو ہے کوسی میں، اتر پردیش میں، مگر مصر میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، عرب میں، یوروپ میں، رشیا تک آپ کی جلالت علمی کی چمک محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی الشاہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و فضل کے وارث نامدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پاکیزہ فکر کی حسین تصویر، مفتی اعظم و حجت الاسلام کے خوابوں کی حسین تعبیر، اور جسے ہم تاج الشریعہ کہتے ہیں، ان کے دل کا چین، ان کے فیصلہ جات کا اعتماد، اور ان کی بارگاہ کے نہایت ہی مقرب اور مستند حضور محدث کبیر قبلہ تحفظ۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس عمر میں علالت سے وہ دو چار ہوئے۔ ایک پیریڈ ایسا آیا کہ خاندان سے لے کر کے ملک میں پھیلے ہوئے آپ کے خلفاء، آپ کے شاگرد اور آپ سے مستفید لاکھوں لاکھ کی تعداد میں علماء و مشائخین، سادات و غیر سادات فکر اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، مگر الحمدللہ دنیا کے کونے کونے سے اس مرد حق آقا کی صحت کے لیے دعائیں خیر ہوئی، رات کو دعائیں ہوئی، پچھلے پہر دعائیں ہوئی، خانقاہ میں دعائیں ہوئی، مدرسہ میں دعائیں ہوئی، مسجد ممبر محراب میں دعائیں ہوئی، سادات کرام نے اور علماء فقام نے دعائیں کی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ تشریف لائے، لاکھوں لاکھ بیروز اور مخلص وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت و علم برداران مذہب اہل سنت و جماعت کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اور اس کے بعد حضور محدث کبیر کی ذات میں پھر حضرت شانیہ کا جلوہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ آتی الحمدللہ ان قریب وہ علم اور فقاہت کا آفتاب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے۔ الحمدللہ جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اپنی اس فانی دنیا سے آخرت کی طرف سفر کا آغاز فرماتے ہیں، تو پوری دنیا میں اہل سنت پر جماعت پر ایک بجلی گری تھی، قیامت سورہ برپا ہو گئی تھی، پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس ابکری شخصیت کے بعد پھر علماء تو بہت ہیں، خانوادہ اعلیٰ حضرت میں مفتیان کرام بھی بہت ہیں، ملک اور بیرون ملک میں سنیت کے علم بردار اور سنیت کے غمگسار بھی بہت ہیں، مگر اس معیار کا عالم، اس معیار کا مفتی، اس معیار کا عارف باللہ، اس معیار کا سنیت کے بعد کی رکھوالی کرنے والا کہاں ڈھونڈیں گے؟ الحمدللہ جب نگاہ پوری دنیا انسانیت اور دنیا سنیت کی حضور محدث کبیر پہ جاتی ہے تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ اگرچہ تاکہ جدائی دے کر کے تشریف لے گئے، مگر اپنا اعتبار چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا مستند مفتی اور دستگیر چھوڑ کے گئے ہیں۔ الحمدللہ کہ جب دل کو صدمہ ہوتا ہے اور حضور سرکار محدث کبیر قبلہ کا تصور آ جاتا ہے تو دل کو تشفی، تسکین اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم کہ اس بڑی عمر میں، جبکہ اس عمر کے پیریڈ میں اس قسم کے مرض میں
لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو پھر روح و صحت بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری دنیا کے سنیوں کے لیے عطیہ ہے، عطا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ کا دیر ہم پر قائم ہے۔ میں نے خطبہ کے بعد بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رازدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے موسوم آج کا جلسہ ہے، تو کچھ مختصر سی میں آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن آئیے ذرا ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود شریف کی نظر پیش کریں۔ علماء کرام و سادات ذوی الاحترام و مفتیان نظام اور نقیب اجلاس الحمدللہ یہاں جلوہ بار ہیں، اہل محبت، اہل عشق، اہل عقیدت یہاں پروانہ وار اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رازدار مصطفیٰ فکر ابو بکر صدیق، علامہ مفتی شاہد رضا صاحب، علامہ مولانا الشاہ مفتی ابو یوسف ازہری صاحب، شہزادہ حضور محدث کبیر، داماد حضور محدث کبیر، مسلک حضور اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا وہ محتاب اسی بحر بے کرام سے مستفید مستنی ہو کے مستقبل کے ہمارے اور آپ کے خوابوں کی حسین تعبیر بن کر کے یہاں جلوہ بار ہے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں حضرت قبلہ علامہ واسف رضا سے سب کر چکا تھا کہ انشاءاللہ آپ آمد بیان کرتا ہے، لیکن بطور تبرک جس آیت پاک کو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تشریح منظوم فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت محقق بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد رسول ثانی سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ القاب میں ایک لقب ہے سایہ مصطفیٰ، ظل النبی، ظل الرسول، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسوم کیا ہے۔ سایہ کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سایہ کثیر شے آپ کی ہماری بوڑی در و دیوار ہر شے کا سایہ ہوتا ہے، یعنی سایہ کو صاحب سایہ سے، صاحب دل سے جدا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ تو وہ رفیق، وہ ساتھی، وہ گہرا دوست جو اپنے دوست و رفیق سے قلبی طور پر اور روحانی طور پر، ہر طور پر، مال کے اعتبار سے، حمایت کے اعتبار سے اخلاص اور ایثار کے ساتھ رفاقت اور معیت اور صحبت کا حق ادا کرتا ہے۔ صبح دیکھو تو ساتھ، شام دیکھو تو ساتھ، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ تو خدا کا سایہ ہے۔
سایہ سے مراد جو اکثر و بیشتر اسی کی خدمت میں رہتا. حضرت مفتی احمد رضا صاحب کی درسگاہ میں بہت سارے شاگرد درس لیتے ہیں، مگر ایک شاگرد ایسا ہے کہ درس میں بھی حاضر رہتا ہے، غیر درس میں بھی حاضر رہتا ہے، دست بستہ دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ حضرت کچھ حکم کریں، پانی لاؤں، چائے لاؤں، حضرت کی خدمت میں مہمان آئیں تو مہمانوں کی خدمت کرو. کہنے والے کہتے ہیں کہ سب شاگرد ہیں، سب تلامذہ ہیں، مگر یہ تو حضرت کا سایہ ہے، کیونکہ اکثر بارگاہ میں رہتا ہے بلا تفصیل. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو فصاحت بلاغت کی ضمانت ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں منظوم یا نثر میں کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی عنوان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی طور پر، لدنی طور پر ایسے راستے ہموار کر دیے ہیں کہ جزیات، کلیات، دلائل اور مسائل، قرآن، احادیث اور قیاس، اجماع، مجتہد کے اقوال، صحابہ کے اقوال، سب اعلیٰ حضرت کے جیسے درود ہو رہے ہیں، آمد ہو رہے ہیں. فرمایا سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ. حضور جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثانی سنہ کی تعلق کو فرمایا کہ یہ ثانی سنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط سفر ہجرت میں نہیں، غار ثور میں نہیں، بلکہ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے. گجرات کے بہت بڑے جہید عالم ہوئے ہیں حضرت علامہ ملک احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور جلالۃ العلم حضرت علامہ الشاہ وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں، وہ داماد بھی ہیں. حضرت علامہ مولانا ملک احمد فاروق، انہوں نے کتاب صحابہ اور خلفائے کرام اہل بیت اطہار کے حالات پر مبنی بنا زاد الاحباب تحریر فرمائی ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے درد کی رقم فرمائی کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام حسب معمول نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے حاضر خدمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موضوع اور جس ٹاپک پہ ارشاد فرما رہے تھے، بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے تعبیر ہوئی بتائی بدل جاتا. حضور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی طرف دیکھا اور مسکرائے. فرمایا وہ والی بات یاد ہے ابو بکر، وہ دن والی بات یاد ہے ابو بکر؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ مجھے ٹھیک سے یاد ہے. بس اب وہ کیفیت جاتی رہی، پھر ٹاپک پہ گفتگو ہوئی، اسی عنوان و موضوع پہ آپ ارشاد فرماتے رہے، صحابہ کرام کو ہدایت دیتے رہے. جب بات اور گفتگو ختم ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. وہاں تو خوشی بات ہوتی تھی تو وہ صحابہ کی انتظار و اشتیاق بن جایا کرتے تھے. یا رسول اللہ علیہ وسلم کس دن والی بات آپ نے ابو بکر کو مخاطب کر کے دریافت کی؟ آئے ابو بکر وہ کس دن والی بات ہے جس کو تم اس طرح سے بولتے ہو کہ گویا وہ آج کل قریب کے زمانہ میں ہوئی ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مکہ کی بات نہیں، یہ مدینہ کی بات نہیں، یہ عرب کی بات نہیں، یہ دنیا کے کسی ملک و دریا میدان اور گاؤں کی بات نہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انبیاء و مرسلین اور صدیقین، اولیاء، عامۃ المؤمنین مومنات اور سارے انسانوں کی ارواح کو، روح کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم. جلالت رب العالمین، ہیبت خالق کائنات اس قدر ذہن و فکر پر طاری تھی کہ روحیں جواب دینے سے آتی تھی. اگر کرم کیا ہمارے آقا کی گوڑے پاک نے
جو بارگاہ سمدیت کی محبوب ترین ذات ہے. بلا شہیدنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیری ربوبیت کے گواہ ہیں. پھر اس روایت میں حضور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں. قالوا بلا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے رسولوں نبیوں کی روحوں نے ریپیٹ کیا دوہرایا بلا شہیدنا بلا شہیدنا. نبیوں اور رسولوں کی روحوں کا جواب ختم ہوتا ہے تو غیر نبی صدیقین کی روحوں میں پہلی روح حضرت صدیق اکبر کی روح جس نے کہا بلا الستو بلا شہیدنا بلا شہیدنا بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہم تیری ربوبیت کے گواہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عبادت کے لائق قابل نہیں اللہ کے سوا اور میں اللہ کا رسول ہوں, صدیق اکبر کی روح نے کہا صدقتا صدقتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اس دن والی بات تھی میں نے ابو بکر سے معلوم کی, دیکھا ابو بکر کو یاد ہے تو ابو بکر کو منو ان یاد ہے. کہاں سے ساتھ شروع ہوتا ہے؟ سایہ مصطفیٰ کب سے ہوئے؟ عالم ارواح میں سایہ مصطفیٰ, اس دنیا میں سایہ مصطفیٰ, سفر و حضر میں ہجرت میں سایہ مصطفیٰ, بدر میں احد میں حنین میں خندق میں خیبر میں سایہ مصطفیٰ. یہاں تک کہ نبی دنیا سے پردہ فرما کر کے حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی سایہ مصطفیٰ. اب کل جنت میں حضور جلوہ بہار ہوں گے تو وہاں بھی عکس جلیل بن کے وہاں بھی سایہ مصطفیٰ. چند کلمات کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو ہم کو سب کو اشتیاق ہے کہ اتنی عظیم شخصیتیں یہاں جلوہ بہار ہیں اور زیادہ سے زیادہ جب تک بزرگ مولوی سے کبیر صاحب قبلہ دامہ حفظہ جلوہ بہار نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ دونوں قابل و لائق اور ہونہار ذی استعداد مفتی عالم محقق مقرر اپنے بیان خطاب سے ہم سب کو سرفراز کریں گے. میں اپنی بات کو یہاں پوری کرتا ہوں. کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو شرف قبول عطا فرمائے اور حضور قبلہ مولوی سے کبیر دامہ حفظہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کا دیر ہم اہل سنت والجماعت پر سلامت رکھتے ہیں جو صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہیں. دنیا میں ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں اور آخرت میں بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کا حق ادا کر کے غوث و خواجہ اور حسنین کریمین کے صدقے میں رسول پاک کی شفاعت کے حقدار بن جائیں. السلام علیکم.